أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 29ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آج انشاءاللہ ہم سورہ نوح سے سورہ الدہر تک کی تفسیر کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ممکن ہوا تو سورہ المرسلات بھی کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نوح جو ہے اس کے سورت کا نام بھی ہے، اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے اور اس میں اول تا آخر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہی بیان کیا گیا ہے. اور یہ قصہ گوئی کی خاطر بیان نہیں کیا گیا
بلکہ کفار مکہ کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رویہ کر رہے ہو جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم نے کیا تھا۔ پہلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے منصب پر فائز کیا تھا، تو کیا خدمت تھی جو ان کے سپرد کی گئی تھی، اور کس طرح انہوں نے اپنے قوم کو دعوت دی، صبح دوپہر شام دعوت دی، اور ایک عرصے تک یعنی 950 سال تک زحمتیں اٹھاتے لینے کے بعد جو روداد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور پیش کی وہ 20ویں آیت تک میں بیان کر دی گئی ہے، جس میں وہ عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس طرح راہ راست پہ لانے کی کوشش کی اور قوم نے ان کا مقابلہ کس ہٹ دھرمی سے کیا، اور اس کے بعد وہ اپنے رب سے عرض کرتے ہیں کہ میری قوم میری بات کو قطعی طور پہ رد کر چکی ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ان لوگوں سے ہدایت کی توفیق سلب کر لی جائے۔ یہ نوح علیہ السلام کی طرف سے کسی بے صبری کا مظاہرہ نہیں تھا، بلکہ صدیوں تک انتہائی صبر آزما حالات میں یہ فریضہ انجام دینے کے بعد وہ اپنی قوم کی طرف سے پوری طرح مایوس ہو گئے تھے، تو انہوں نے یہ رائے قائم کی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی قرآن میں ہمیں بتا دی کہ انہوں نے عین نزول عذاب کے وقت اپنے رب سے کیا دعا مانگی تھی۔ اس دعا میں وہ اپنے اہل ایمان کے لیے تمام اہل ایمان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور قوم کے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو زمین میں جیتا نہیں چھوڑے، کیونکہ اگر وہ جیتے رہے تو ان کی نسل سے بھی جو اٹھے گا وہ کافر اور فاجر ہی اٹھے گا۔ آئیے اس سورت کا ترجمہ سنتے ہیں اور اس سے پتہ چلے گا کہ کس مایوس کن صورتحال تک پیغمبر کو ان کی قوم نے پہنچایا، اور پھر وہ کس درد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہی قوم کے خلاف دعا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنی قوم کو ڈرا اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آ لے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ گناہوں سے تمہاری مغفرت کرے گا اور تمہیں ایک مقرر وقت تک مہلت دے گا۔ بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش تمہیں علم ہوتا۔ اس نے کہا، میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، چنانچہ میری دعوت نے ان کے حق سے فرار ہی کو زیادہ کیا، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت کرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لی اور ضد کی اور انتہائی تکبر کیا۔ پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دی، پھر میں نے ان سے اعلانیہ کہا اور چپکے چپکے بھی سمجھایا، چنانچہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھائے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ اللہ کے لیے وقار کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں تخلیق کیا ہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ کیسے تخلیق کیے، اور اس نے ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین سے خاص انداز سے اگایا، پھر وہ تمہیں اس میں لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ نکالے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو۔ نوح نے کہا، ہے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ان کا اتباع کیا جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے ہی میں بڑھایا، اور انہوں نے بڑے بڑے فریب کیے، اور انہوں نے کہا تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، اور نہ چھوڑو تم ود کو اور نہ سواع کو اور نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، اور اے اللہ تو ظالموں کو ضلالت میں ہی زیادہ کر۔ وہ اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کیے گئے، پھر دوزخ میں داخل کیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح نے کہا، اے میرے رب، زمین پر بسنے والے کسی کافر کو نہ چھوڑ، بلا شبہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور آئندہ فاجر کافر ہی پیدا کریں گے۔ اے میرے رب، تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور مومنین اور مومنات کی مغفرت کر، اور ظالموں کو بربادی اور ہلاکت ہی میں زیادہ کر۔ صدق اللہ العظیم۔ اس صورت میں 28 آیات ہیں۔ آئیے صورت کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا اس میں نقطہ یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیا تھی۔ شروع کی آیات بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کس چیز کی دعوت دی۔ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ، اور تقوی اس کا اختیار کرو، واطیعون، اور رسول کی اطاعت کرو۔ قوم کے سامنے 3 باتیں پیش کی، اللہ کی بندگی کرو،
اس کا تقوی اختیار کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی بندگی کا مطلب یہ تھا کہ دوسروں کی بندگی اور عبادت چھوڑ کر صرف ایک اللہ کو مان لو، اور تقوی یہ ہے کہ ان کاموں سے بچو جو اللہ کی ناراضگی اور سے غضب کے موجب ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ طریقہ اختیار کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور میری اطاعت کرو سے نبی کا مطلب یہ ہے کہ وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے بھیجے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے میں تمہیں جو دیتا ہوں اس کی اطاعت کرو۔ اور یہی وہ دعوت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کو دے رہے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں اپنی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عبد اور اپنے رسول نوح کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قوم کی طرف سے جن مصیبتوں کا سامنا کیا، اور 1-2 نہیں 950 سال تک کی طویل مدت میں صبر کیا، اور اس عرصے میں قوم کے سامنے سیدھے راستے کو بیان کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ پھر انہوں نے اللہ سے شکوہ کیا، انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے پروردگار بے شک میں اپنی قوم کو رات اور دن دعوت دیتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، چنانچہ میری دعوت نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ یعنی جب بھی میں نے انہیں دعوت دی کہ یہ حق کے قریب آ جائیں، یہ حق سے دور بھاگتے چلے گئے۔ اور اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے اور اپنے کپڑے لپیٹ لیتے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس لکھ رہے ہیں وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ کا مطلب ہے کہ وہ اجنبی بن جاتے تھے تاکہ آپ انہیں رستے میں گزرتے ہوئے پہچانے ہی نہیں اور دعوت نہ دے سکیں۔ اس کا یہ مفہوم ہے کہ انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے تاکہ آپ کی بات وہ نہ سن سکیں، اپنے کپڑوں سے اپنے سروں کو ڈھانپ لیا۔ وَأَصَرُّوا، اور اپنے ہی شرک پر، اپنے ہی کفر پر یہ اڑے رہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے انتہائی تکبر کیا۔ اور پھر حضرت نوح کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کھلے کھلے بلایا، اعلانیہ بلایا، اور پھر میں نے ان کو چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ یعنی آپ نے دعوت کے مختلف اسلوب استعمال کیے، مختلف طریقوں سے بلایا کہ کسی طرح قوم آپ کی بات مان جائے۔ اور دعوت کیا دی حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ بھی دیکھی کہ کتنی پیاری گفتگو ہے یہاں، کتنی پیاری بات ہے کہ یہاں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف استغفار کے لیے بلا رہے ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چنانچہ میں نے کہا کہ تم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ یعنی رجوع کرو اللہ کی طرف، اپنی اس حالت کو، اپنی اس روش کو چھوڑ دو جس کے اوپر تم ہو، اور جب توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم غفار پاؤ گے، اور جب تم توبہ کر لو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کیا دے گا۔ اب دیکھیے کہ یہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مدد کرے گا مال سے اور بیٹوں سے، اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ یعنی یہ انداز ہے ترغیب دینے کا، دعوت میں ترغیب کا انداز ہے۔ پھر دعوت میں ترغیب کے ساتھ ساتھ دعوت میں ترہیب کا انداز بھی اختیار کر رہے ہیں۔ اب سوال کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ڈانٹ پلا رہے ہیں، مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے۔ وقارہ کے معنی عظمت کے ہیں، اسی تفسیر میں لکھا ہے کہ وقار توقیر سے ہے بمعنی عظمت اور خوف کے، یعنی جس طرح اس کی عظمت کا حق ہے تم اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اور اس کو ایک کیوں نہیں مانتے اور اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے۔ پھر آگے آ گیا کہ تم اس کی سزا اور عذاب سے نہیں ڈرتے جبکہ اس نے تمہیں اطوارا یعنی ایک کے بعد ایک مرحلوں میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دکھائیں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے 7 آسمان اوپر تلے بنا دیے، اور چاند کو اس نور اور سورج کو چراغ بنا دیا، اور تمہیں زمین سے پیدا کیا، اگا دیا، پھر تمہیں زمین میں ہی دوبارہ لوٹا دے گا اور تمہیں پھر اسی زمین سے دوبارہ نکال لے گا۔ پھر اس نے تم کو زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، یعنی کہ اس کو پھیلا دیا ہے، بچھا دیا ہے، اور پہاڑ اس کے اوپر جما دیے ہیں۔ سبل سبیل کی جمع ہے، اور فجاج کشادہ رستہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ انسان آسانی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکے، اور تاکہ
تم اس کی کھلی راہوں میں چلو. یہ سب کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا. اب اتنے پیار محبت سے دعوت دینے والے نبی کو قوم کیا جواب دے رہی ہے؟ نبی خود بتا رہے ہیں کہ بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور انہوں نے اس کے اتباع کی، انہیں فالو کیا جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان میں بڑھا دیا ہے، اور بڑے بڑے فریب کار لوگوں کو انہوں نے فالو کیا، مجھے نہیں فالو کیا. اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ بات کہنے لگے کہ اپنے ان معبودوں کو نہ چھوڑو. یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ 5 نام دیے ہیں. یہ 5 نام قوم نوح کے 5 نیک بزرگوں کے تھے جو کہ جب مر گئے تو شیطان نے ان کی عقیدت مندوں سے یہ کہا کہ ان کی تصویریں بنا کر تم اپنے گھروں میں لگا لو تاکہ ان کی یاد تازہ رہے اور ان کے تصور سے تم انہی کی طرح سے نیک بن جاؤ. جب یہ تصویریں بنا کر رکھنے والے لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے اگلی نسلوں کو یہ کہہ کر شرک میں ملوث کیا کہ تمہارے تو آباء ان کی عبادت کیا کرتے تھے، ان تصویروں کی تم بھی کرو. لہٰذا انہوں نے بھی ان کی پوجا شروع کر دی اور پھر اس کے بعد ان کے ناموں کے بت بنا لیے. چنانچہ ود دومت الجندل میں قبیلہ کلب کا بت تھا، سواع ساحل بحر کے قبیلہ حذیل کا تھا، یغوث سبا کے قریب جرف نام کی جگہ میں تھا، اور یعوق ہمدان قبیلے کا، اور نصر حمیر قوم کے قبیلے کا معبود رہا. اور اس طرح یہ لوگ ان معبودوں کو پوچھتے رہے اور انہوں نے کہا کہ ہرگز بھی نہ چھوڑو اپنے ان معبودوں کو. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے مایوس ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، چنانچہ تو ان ظالموں کو گمراہی میں اور زیادہ کر دے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا. اور پھر نوح علیہ السلام یہ بد دعا کرتے ہیں وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا، کہ پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر نہ بستہ رہنے دے، ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا. دیارہ کا لفظ آیا ہے کسی بھی ایک فرد کے لیے، اور کہتے ہیں کہ دیارہ وہ ہے جو گھر میں رہتا ہو. دونوں معنی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی اس بد دعا کو قبول فرمایا اور روئے زمین کے تمام کافروں کو، حتیٰ کہ ان کی بات نہ ماننے والے ان کے بیٹے تک کو ہلاک کر دیا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بات بتائی اپنے اس تجربے کی بنیاد پہ کہ اگر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زندہ رہنے دے گا تو یہ آنے والے نسلوں کو بھی گمراہ کریں گے. ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ناشکری ہوگی اللہ کی، یعنی عمل کے اعتبار سے ناشکری ہوں گے اور دل کے اعتبار سے بھی ناشکری ہوں گے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام 950 برس تک اس قوم میں رہے تھے اور انہیں اس قوم کا بہت اچھی طرح تجربہ ہو گیا تھا. لہٰذا انہوں نے یہ دعا کی رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اے میرے پروردگار مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو لوگ ایمان لا کر میرے گھر میں آئے انہیں معاف فرما دیجئے، اور ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو معاف فرما دیجئے، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی کو بڑھا دیجئے. تبارا کے معنی ہلاکت کے ہیں. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. الحمدللہ سورہ نوح کی تشریح مکمل ہوئی اور اب ہم سورہ الجن شروع کریں گے جو کہ قرآن پاک کی 40ویں سورت ہے. اور ہم نے ابھی پڑھ لیا کہ سورہ احقاف میں کہ جنوں کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی تھی اور پھر انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتایا کہ انہوں نے ایک کلام سنا ہے. یہاں اس صورت میں پہلی آیت سے لے کے 15 تک یہ بتایا گیا ہے کہ جنوں کے جو گروہ آیا اور اس نے قرآن مجید سنا، اس کا اثر لیا، تو پھر اس نے واپس جا کر اپنی قوم کے دوسرے جنوں سے کیا باتیں کہیں. اور اس گفتگو سے ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ جنوں کا عقیدہ کیا تھا اور پھر انہوں نے جو دوسرے جن تھے انہوں نے اس دعوت کا کیا جواب دیا اور کس طرح سے ان میں بھی نیک اور بد 2 گروہ بنے. آئیے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی کہہ دیجیے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن غور سے سنا تو انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارے بے وقوف لوگ اللہ کی بابت ناحق جھوٹی باتیں لگاتے رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے، اور بے شک انسانوں کے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے تھے تو انہوں نے ان کو سرکشی میں بڑھایا، اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا جیسے تم جنوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا،
اور یہ کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہابوں سے بھرا پایا، یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سنگن لینے کو بیٹھا کرتے تھے، چنانچہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب اپنی گھات میں پاتا ہے۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی۔ ہم مختلف طریقوں پر تھے، یعنی مختلف مذاہب پر تھے، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ کہیں بھاگ کر ہی عاجز کر سکتے ہیں، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، پھر جو کوئی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی، پھر جو کوئی اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی، اور لیکن جو ظالم ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اور وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ سیدھی راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کرتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اسے وہ بڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ یعنی محمد اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ لوگ اس پر ٹوٹ پڑیں۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ بھلائی کا۔ کہہ دیجئے یقیناً مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ دے گا اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے آتش جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تر اور تعداد میں کم تر ہے۔ کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے۔ وہی عالم الغیب ہے، وہ اپنا غیب کسی پہ ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے، پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے تاکہ وہ معلوم کرے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے ہیں، اور اس نے ان کے گرد و پیش کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ سورہ الجن میں 28 آیات ہیں۔ آئیے اس کے 2 حصوں میں ہم تشریح کریں گے۔ پہلی تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جنوں کا کلام کیا رہا، اسے دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر یہاں سے تشریح شروع کریں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ یہ واقعہ سورہ احقاف میں ہم نے پڑھ لیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں صحابہ کرام کو صلاۃ ادا کروا رہے تھے کہ وہاں پر جنوں کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن سنا، اس سے وہ متاثر ہوئے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت جب جنہوں نے قرآن کو سنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں آئی، بعد میں وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ جنہوں نے قرآن کو سنا ہے، میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنہوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ قرآن سنتے ہی ان کے دل کیسے پلٹے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ عجباً کے معنی ہے کہ ایسا کلام سنا ہے جو فصاحت و بلاغت میں بڑا عجیب ہے، یا اس کے جو موضوعات ہیں یا اس کے اندر جو نصیحتیں کی گئی وہ بڑی عجیب ہیں، یہی کہ برکت کے لحاظ سے تعجب انگیز ہے۔ یعنی انہوں نے کہا ہم نے عجیب کلام سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، کہ قرآن پاک سیدھے راستے کی طرف لے کر آتا ہے، معرفت عطا کرتا ہے۔ اور یہ 2 باتیں کہنے کے بعد کہ عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف بلاتا ہے، تیسری بات انہوں نے یہ کہی ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں۔ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اب ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ یہ آپ دیکھیے کہ ان کی فرما برداری اور ان کے دل کی سچائی کیسی تھی کہ جب سچا کلام ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا ہم ایمان لا چکے اور ہر شرک سے ہم اپنے آپ کو دور کرتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کو سن کر اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ واقعی اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں ہے۔ اب یہاں یہ بات اس میں آ گئی کہ کفار کو ایک طرح کی تنبیہ آ رہی ہے کہ جنہوں نے تو ایک ہی مرتبہ سن کر قرآن پر ایمان لے آنے کا فیصلہ کر لیا، تھوڑی سی آیات ہی نے ان کی کایا پلٹ دی، لیکن تم کو خاص طور پر ان کے سرداروں کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم نے پڑھا تھا سورہ احقاف میں کہ کتنے سالوں تک یہ قرآن کو سنتے رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مایوس ہو کر
اور طائف چلے گئے تھے اور وہاں سے واپس آ رہے تھے. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں موجود تھے, ان کی زبان سے قرآن کو سنا کرتے تھے, لیکن ایمان لانے کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. اور جنہوں نے ایک دفعہ سنا اور اس کے بعد جا کر انہوں نے یہ کہا, نہ خود ایمان لے آئے بلکہ ساتھ میں اپنے بستی کے لوگوں کو یہ ساری باتیں بتانے لگے. پھر کہا کہ اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے, نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا نہ بیٹا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے شرک سے برات کا انہوں نے اعلان کر دیا. انہوں نے دونوں کمزوریوں سے, ایک بیوی ہونا یا بیٹا ہونا, ان دونوں کمزوریوں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تقدیس بیان کر دی کہ اللہ پاک ہے ان کمزوریوں سے. اور اس کے بعد ایک اور بات انہوں نے کہی, بڑی عجیب بات. کفار قریش کا مسلسل کہنا یہ تھا کہ کیا ہم تمہاری بات پر ایمان لے آئیں اور اپنے باپ دادا کو چھوڑ دیں, باپ دادا کی باتوں کو چھوڑ دیں. اور یہاں جن کیا بات کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا, اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا, اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں. یعنی یہاں پر انہوں نے سفیہنا سے مراد شیطان مراد لیا, اور بعض نے یہ کہا کہ جنوں کے جو ساتھی تھے جو انہیں یہ باتیں سکھاتے تھے شرک کی باتیں, اس سے انہوں نے یہ مراد لیا. اور ہر وہ اس شخص کو مراد لیا ہے اس سے, سفیہنا سے, بے وقوف سے, کہ وہ جو کہ شرک کرتا ہے, ظلم کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے اللہ کے اوپر. مطلب یہ کہ یہ بات کہ اللہ کی اولاد ہے ایک انتہائی بے وقوفانہ بات ہے, اور ہم جنہوں نے یہ تسلیم کیا کہ ہم اب تک اس بات کی تصدیق اس لیے کرتے رہے, اس بات کو سچ اس لیے سمجھتے رہے کیونکہ ہم یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے اوپر جھوٹی باتیں بنا سکتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے قرآن کو سن لیا تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ وہ جو عقیدہ تھا وہ باطل عقیدہ تھا اور وہ غلط لوگوں کا بنایا ہوا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ چند انسان مرد چند جن مردوں سے پناہ طلب کیا کرتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں یہ ایک رواج تھا, جب وہ سفر پہ کہیں جاتے تھے انسان تو وہ جس وادی میں قیام کرتے تھے وہاں کے جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بڑے یا قبیلے میں جائیں تو وہاں کے رئیس سے پناہ طلب کریں, اس طرح سے جنوں سے پناہ طلب کرتے تھے. تو یہ کہہ رہے ہیں جن کہ جب ہمارے جنات نے یہ دیکھا کہ انسان تو ہم سے ڈرتے ہیں, ہم سے پناہ طلب کریں, تو اس وجہ سے ان کی سرکشی, ان کا تکبر اور زیادہ بڑھ گیا. اب اس کے بعد وہ جنات یہ بات بتا رہے ہیں کہ ہم حق تک کس طرح پہنچ پائے. دراصل ہوا یہ کہ آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو سخت پہرے داروں میں پایا. حرسن حارسن, چوکیدار یا پہرے دار نگران کو کہتے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ آسمانوں پر وہ فرشتے جو چوکیداری کرتے ہیں کہ آسمان کی کوئی بات کوئی اور نہ سن لے, تو وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں, یہ انہوں نے دیکھا. اور دوسرے انہوں نے یہ آبزرویشن کی کہ شہاب ان کے اوپر آنے لگے, یعنی وہ ستارے جو آسمان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کر گرتے ہیں وہ بہت زیادہ گرنے لگے. وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ وہ آسمانی باتوں کی سنگن لے لیتے تھے, لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آ گئے تو یہ سلسلہ بند ہوا. اب جو بھی اس نیت سے اوپر جاتا تھا شعلہ اس کی طاق میں ہوتا تھا اور وہ ٹوٹ کر اس پر گر جاتا. تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے. انہیں نہیں پتا تھا کہ زمین والوں کے ساتھ کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا بھلائی کا ارادہ کیا گیا, یعنی ہونے کیا جا رہا ہے, منصوبہ کیا ہے, کیا کوئی شر کا ہے یا کوئی خیر کا ہے, یہ انہیں نہیں پتا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کلام سنا تو انہیں پتا چلا کہ اس کلام کی وجہ سے کیونکہ اللہ نے رسول بھیجا ہے لہٰذا یہ چوکیداری اور یہ نگرانی بڑھ گئی ہے. پھر وہ یہ بتاتے ہیں کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. ہم لوگوں میں نیک بھی ہیں اور ہم لوگوں میں اس کے الٹ لوگ بھی ہیں, ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اس سے یہ پتہ چلا کہ جنات میں بھی مسلم, کافر, یہودی, عیسائی, مجوسی وغیرہ ہوتے ہیں. تب انہوں نے یہ بات کہی کہ مختلف چیزوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں. اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو تو ہم کسی طرح عاجز نہیں کر سکتے, ہم کہیں بھاگ کر بھی نہیں جا سکتے, ہمیں تو اسی طرف پلٹ کر جانا ہے, تو انہیں یہ بات پتہ چل گئی کہ ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کے کسی نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا, کسی ظلم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا, ان کی نیکیوں, ان کے اجر ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی, اور نہ اس بات کا خوف ہوگا کہ ان کی برائیاں جو انہوں نے نہیں کی وہ ان کے پاس ان کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں. یہ سب باتیں سمجھنے کے بعد تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جنوں میں بھی مسلم ہیں, جنوں میں بھی کافر ہیں, جنوں میں بھی جنت میں جانے والے اور جنوں میں بھی
جہنم میں جانے والے موجود ہیں۔ اس کے بعد سورت کی آخری آیات میں یہ ذکر آ گیا کہ جب اللہ کا بندہ اور اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تک کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پہ پل پڑیں، یعنی کہ مل کر وہ یہ چاہتے تھے کفار کہ اللہ کے نبی کو نماز سے، صلاۃ سے، قرآن سے روک دیں اور اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے یہ فرما رہے ہیں کہ کہہ دیجئے مجھے تمہارے کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار نہیں ہے، میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور میرا کام تو بس یہی ہے کہ اللہ کی بات اور اس کے پیغام لوگوں تک پہنچا دوں۔ اب جو اس کو مانے اور جو نہ مانے دونوں کا انجام مختلف ہوگا۔ اور سورت کی آخری آیات میں یہ بتا دیا گیا کہ عالم الغیب صرف اللہ تعالیٰ ہے، اپنے انبیاء میں سے بھی جسے اس نے چاہا اور جو چاہا وہ بتا دیا، لیکن بتانے کے بعد بھی اس کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیے، یعنی نزول وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین و جنات کو وحی کی باتیں سننے نہیں دیتے۔ اتنے زبردست حفاظتی انتظام کے ساتھ وحی نازل ہوتی ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دینے کا علم ہو جائے، یعنی یہ بات پتہ چل جائے کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں، نبی نے رسول نے پیغام پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا۔ نگران فرشتے اس کام کو انجام دیتے ہیں اور ان تمام چیزوں کے اوپر نگرانی کے لیے اللہ تعالیٰ موجود ہیں، وہ احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی فرشتوں کا جو نگرانی کے فرشتے ہیں، پھر ان پیغمبروں کا جو پیغام کو پہنچا رہے ہیں، اور جو کچھ پیغام پہنچائے جا رہا ہے اس تمام چیز کی نگرانی اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، اور انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی گھیرا ہوا ہے، کیونکہ وہی عالم الغیب ہیں، جو ہو چکا، جو آئندہ ہوگا، سب کا شمار کر رکھا ہے اور سب کچھ ان کے علم میں ہے۔ سورہ الجن کی تشریح مکمل ہوئی، اور اب ہم قرآن پاک کی دو بہت پیاری صورتوں سورہ مزمل اور مدثر کی طرف چلتے ہیں۔ مزمل اور مدثر کی شان نزول بیان کی گئی ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہو کر کہنے لگے کہ اس شخص کا ایسا نام رکھو جو لوگوں کو اس کے قریب آنے سے روک دے۔ آپس میں مل کے کہا کہ اس کا نام کاہن رکھ دو، مگر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ کاہن نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا اس کا نام مجنون رکھ دو۔ لوگوں نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہے، تو کہنے لگے اس کا نام جادوگر رکھ دو۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو جادوگر بھی نہیں ہے۔ لہٰذا یہ ساری باتیں ہوتی رہیں اور مشرک کسی ایک بات پر متفق نہ ہو سکے اور منتشر ہو کر اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب اس بات کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ افسردہ ہوئے، پھر آپ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے، اور جبرائیل علیہ السلام ان دو صورتوں یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کو لے کر نازل ہوئے۔ یہاں لکھا گیا ہے تفہیم القرآن میں کہ اس صورت کا پہلا رکوع تو بالاتفاق مکی ہے، اور لیکن دوسرے رکوع کے بارے میں مفسرین نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ اسے مدنی قرار دیا ہے، کیونکہ اس رکوع میں قتال فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اور اس میں زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، تو ممکن ہے یہ کہ مدینہ میں نازل ہوا ہو۔ اس صورت میں پہلی 7 آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ جس کار عظیم کا بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالا گیا ہے، اس کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کے لیے راتوں کو اٹھ کر آدھی رات یا اس سے کچھ کم تہجد ادا کریں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ سب سے کٹ کر اللہ کے ہو کر رہیں، اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دیں اور مطمئن ہو جائیں۔ اور آیت نمبر 15 سے 19 تک مکے کے لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ تم فرعون کے انجام کو دیکھو۔ اور پھر دوسرا رکوع آتا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی جو صلاۃ تھی اس میں تخفیف کر دی، اور اب حکم یہ دیا کہ جہاں تک آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکو قرآن پڑھو۔ آئیے اب ہم اس کی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے چادر میں لپٹنے والے، رات میں قیام کیجئے مگر تھوڑا، یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا کم کر دیجئے یا اس پر کچھ اور زیادہ کر دیجئے، اور قرآن خوب ٹھہر کر پڑھیے، یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا و ذکر کے لیے مناسب تر ہے۔ یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت مصروفیت ہے، اور اپنے رب کا نام ذکر کیجیے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ وہ مشرق و مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو کارساز بنا لیجیے، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے، اور مجھے اور تکذیب کرنے والے آسودہ حال لوگوں کو تنہا چھوڑ دیجیے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجیے۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے،
اور گلے میں اٹکنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلے ہوں گے، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑ لیا۔ پھر تم عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم نے اس دن کا انکار کیا جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا؟ اس اللہ کا وعدہ ہو کے رہنا ہے۔ بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، پھر جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ لے۔ یقیناً آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قریباً 2/3 رات یا نصف رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھیوں میں سے بھی ایک گروہ، اور اللہ ہی رات اور دن کا پورا اندازہ کرتا ہے۔ اسے علم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی۔ پھر قرآن میں سے جتنا آسان ہو تم پڑھو۔ اسے علم ہے کہ تم میں کتنے بیمار ہوں گے، اور کتنے اور زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھریں گے، اور کتنے اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے۔ چنانچہ اس قرآن میں سے جتنا آسان ہو پڑھو، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کو قرض حسنہ دو، اور تم اپنے آپ کے لیے جو نیکی آگے بھیجو گے تو اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ اجر والی پاؤ گے، اور اللہ سے استغفار کرو، بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ استغفر اللہ العلی العظیم۔ آئیے اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی 9 آیات جو ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی کو بڑے پیار سے کچھ باتوں کی تلقین کرتے ہیں اور اس ذمہ داری کے لیے تیار کرتے ہیں جو اب انہیں زندگی بھر ادا کرنی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے پیار سے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے اور انہیں یا ایھا المزمل کہا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ مزمل کے معنی ہیں اے سونے والے، یا اے اپنے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ اب یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ رات کو قیام کریں، مگر تھوڑی سی رات کا آدھا، نصف حصہ، یا اس سے تھوڑا کم یا اس سے تھوڑا زیادہ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ اے نبی آدھی رات کا قیام کریں، یا اس سے کچھ زیادہ یا کچھ کم کر لیں، اور اس قیام میں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ یہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا قرآن کے فہم اور تدبر میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے قرآن کو ترتیل سے پڑھتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ اس قدر ٹھہر ٹھہر کے تلاوت فرماتے حتیٰ کہ ایک سورت اپنے سے طویل سورت سے بھی طویل تر معلوم ہوتی۔ صحیح بخاری میں حضرت انس سے روایت ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ آپ خوب کھینچ کر قرأت کرتے۔ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی قرأت کر کے بتائی، اور بسم اللہ کو کھینچ کے پڑھا، پھر الرحمن کو، پھر الرحیم کو بھی خوب کھینچ کر پڑھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ امام حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ عمل کرنا بھاری ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ عظمت کی وجہ سے قرآن پاک بوقت نزول بہت بھاری ہوتا۔ حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا اور آپ کی ران مبارک میری ران پر تھی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ پر کیا آپ وحی کو محسوس فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، ہاں، میں آوازیں سنتا ہوں اور پھر اس وقت میں خاموش ہو جاتا ہوں، اور جب بھی مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے گویا میری جان نکل جائے گی۔ اس کے بعد صحیح بخاری کے آغاز میں ہی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ کے پاس وحی کس طرح آتی ہے؟ فرمایا، ترجمہ، کبھی تو میرے پاس وحی اس طرح آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز ہو، اور یہ مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے۔ جب وہ فرشتہ مجھ سے جدا ہوتا ہے تو اس نے جو کچھ کہا ہوتا ہے وہ میں نے یاد کر لیا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے پاس آدمی کی صورت میں آتا ہے اور وہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے تو میں ان باتوں کو یاد کر لیتا ہوں جو وہ مجھ سے کہتا ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی کے دن بھی آپ پر وحی کو نازل ہوتے دیکھا ہے کہ جب فرشتہ آپ سے جدا ہوتا تو آپ کی جبین مبارک پسینے سے شرابور ہوتی۔ یہ الفاظ بخاری میں ہیں۔ اور امام احمد نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ اگر وحی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر ہوتے تو وہ بوجھ کی شدت کی وجہ سے اپنی گردن ہلانے لگ جاتی۔ اور یہاں پر بیان کیا ہے کہ ابن جریر کہتے ہیں کہ جیسے قرآن دنیا میں بھاری ہے، اسی طرح قیامت کے دن یہ میزان میں بھی بہت بھاری ہوگا۔
تفہیم القرآن میں یہ اس طرح لکھا گیا ہے کہ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کر رہے ہیں جس کا بار اٹھانے کے لیے تم میں تحمل پیدا ہونا ضروری ہے، اور یہ طاقت تمہیں اسی طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر اٹھو اور آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ عبادت میں گزارو۔ قرآن کو بھاری کلام اس بنا پہ بھی کہا گیا کہ اس کے احکام پہ عمل کرنا، اس کی تعلیم کا نمونہ بننا، اس کی دعوت کو لے کر دنیا کے مقابلے میں اٹھنا، اخلاق، آداب، تہذیب، تمدن کے پورے نظام میں انقلاب برپا کرنا، یہ ایک ایسا کام تھا جس سے بڑھ کر کسی بھاری کام کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس بنا پر بھی کہ اس کا نزول جو ہے وہ بہت بھاری تھا، جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا۔ تو ان تمام معنوں کے اعتبار سے قرآن قولاً ثقیلا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ آیا کہ رات کی گھڑیوں کو کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا اور ذکر کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو جو ناشئہ ہے یہ رات کی گھڑیوں کو کہا گیا۔ رات کا قیام دل اور زبان میں ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، اس وقت تلاوت میں خوب تدبر پیدا ہوتا ہے۔ دن کے قیام کے نسبت رات کے قیام میں تلاوت کرنے اور اسے سمجھنے میں دل خوب متوجہ ہوتا ہے، کیونکہ دن میں شور اور کاروبار ہوتا ہے، اور خود ہی آگے کی آیت یہ بتا رہی ہے بلا شبہ آپ کے لیے دن میں بہت مصروفیت ہے۔ اس کے بعد یہ حکم آ رہا ہے کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرو اور اسی کے ساتھ اپنے لو لگا لو اور اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ وَتَبَتِّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے معنی ہے کہ عبادت خالص اسی کے لیے کرو۔ کہتے ہیں کہ خوب کوشش کے ساتھ اپنے نفس کو اس کی طرف متوجہ کر کے عبادت کرو۔ اس کے بعد ہم سب سے پہلے آخری آیت کی طرف پہنچ جاتے ہیں، 20ویں آیت کی طرف، اور دوبارہ پھر ہم پیچھے جائیں گے۔ 20ویں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قیام اللیل جو واجب کیا گیا تھا، اب یہ آیت اس کا نسخ کر رہی ہے، اور اس کی وجہ اللہ پاک یہ بیان کرتے ہیں کہ قیام کی جو اللہ تعالیٰ نے کا جو حکم دیا اسے ہمیشہ بجا لانے کی قدرت آپ میں نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہت گراں ہے۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اور اللہ تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے، یعنی کبھی تو رات اور دن برابر ہو جاتے ہیں، کبھی رات چھوٹی دن بڑھ جاتا ہے، کبھی رات بڑھتا ہے دن گھٹ جاتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، یعنی اس نے جان لیا کہ تم اس کو ہرگز نہیں نبھا سکو گے، یعنی رات کے قیام کو جو اللہ نے واجب قرار دے دیا اس کو نبھا نہیں سکو گے، تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی۔ فقرؤ ما تیسر من القرآن، پھر جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو۔ اب اس میں وقت کی، تہجد کی وقت کی کوئی تحدید نہیں ہے، بلکہ رات کو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قیام کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی اس لیے بیان فرمائی کہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوسرے بھی لوگ پیچھے صلاۃ ادا کرتے تھے، تو بلا شبہ ضرور تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے، کچھ زمین کے اوپر اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکل رہے ہوں گے، کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، یعنی امت میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوں گے جنہیں اتنی استطاعت نہیں ہوگی کہ اتنی لمبی دیر قیام کر سکیں۔ تفسیر ابن کثیر میں مفسر یہ لکھتے ہیں کہ یہ پوری صورت مکی ہے، اور یہ جو یہاں کی آیت میں جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا، یہ ابھی جہاد فی سبیل اللہ کا حکم مسلمانوں پہ آیا نہیں تھا، لیکن پہلے سے اس بات کی خبر دے دی گئی ہے کہ تم میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو یہ کریں گے اور یہ کریں گے اور یہ کریں گے، لہٰذا اس قرآن کا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ فقرؤ ما تیسر منہ۔ اچھا، یہاں یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کے حکم کو تو منسوخ کر دیا ہے، یعنی اس کے وجوب کو منسوخ کیا ہے، اب اس کا پڑھنا جو ہے یہ بغیر کسی پابندی کے ہے، کوئی نصف شب یا 1/3 یا 2/3 کی پابندی ضروری نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص 8 رکعت تہجد کا اہتمام کرے تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور اس طرح کرنے سے وہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل کر پائے گا۔ اب ہم دوبارہ پچھلی آیات کی طرف جاتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس کو اپنا کارساز بنا لے، یعنی اپنا وکیل بنا لے، اور یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان سے الگ تھلگ ہو جائیں، اور یہ جو جھٹلانے والے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میرے اوپر چھوڑ دیجئے، اللہ کے ہاں ان کا بہت سخت انجام ہونے والا ہے، انہیں وہ کھانا ملنے والا ہے جو حلق میں اٹکے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرعون کی مثال آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس قوم میں نبی بھیجا جس طرح سے فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے۔ اس میں اہل مکہ کے لیے تنبیہ ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہو سکتا ہے جو فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ہوا۔
اور پھر یہ آ رہا ہے کہ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ قیامت کے دن کی ہولناکیاں جس کی وجہ سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے، یہ تمثیل کی وجہ سے کہا گیا ہے، یعنی کہ ایک مثال دی گئی ہے، یا واقعتاً اس دن جو بوڑھے بچے ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جب آسمان پھٹ جائے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا۔ یعنی جو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، حساب اور کتاب ہونا ہے، جنت اور جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے، یہ سارے وعدے اس دن پورے ہو جائیں گے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ کہہ کر اس کلام کو یہاں ختم کیا گیا ہے کہ بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف کی راہ اختیار کر لے۔ یعنی دونوں راستے کھول کر بتا دیے گئے ہیں، جس کو جس طرف جانا ہے اس طرف کا راستہ اختیار کر لے۔ سورہ مزمل کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب آئیے سورہ مدثر کی طرف چلتے ہیں، اور یہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کے بعد نازل ہونے والی پہلی آیات ہیں جو اس کے شروع میں آئیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ مجھے جابر بن عبداللہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے موقوف ہونے کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے سنا۔ موقوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں وحی رک گئی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بیان ہوتے ہیں۔ ترجمہ: میں راستے میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی، تو میں نے اپنی نظر کو آسمان کی طرف اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس ہرا میں آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں ڈر اور خوف کی وجہ سے زمین کی طرف جھک گیا، پھر فوراً گھر آ گیا اور کہا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، تو انہوں نے مجھے کپڑا اڑا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایھا المدثر قم فانذر سے لے کر فہجر تک۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ والرجز کے معنی بتوں کے ہیں۔ پھر وہی تسلسل اور تواتر کے ساتھ شروع ہو گئی۔ یہاں یہ الفاظ ختم ہوتے ہیں اور یہ الفاظ بخاری کی روایت کے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سورت کے نزول سے پہلے وحی غار حرا میں آ چکی تھی، اور وہی جبرائیل جو غار حرا میں ان کے پاس آئے تھے، اور سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات لے کے جس میں انسان کو اس کے رب کے ساتھ تعارف دے دیا گیا، قلم کا تعارف دے دیا گیا اور علم کا تعارف دے دیا گیا تھا۔ لیکن اب جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کا انداز بالکل مختلف ہے، یعنی جو وقفے کے بعد دوبارہ نزول شروع ہوا اور ابتدائی 7 آیات آئیں، تو ان میں پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا کہ اب آپ اٹھیں اور اللہ کی اس مخلوق کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس میں وہ چل رہی ہے، اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا ڈنکا بجائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں یہ بھی ہدایت فرمائی گئی کہ جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی بھی ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو، تمام دنیاوی فائدوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اس کام کو کریں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سری دعوت شروع ہو گئی تھی جو تقریباً 3 سال تک رہی تھی، اور اس کے بعد پھر اعلانیہ دعوت شروع ہوئی۔ تو سورت کا باقی حصہ آیت نمبر 8 سے لے کے آخر تک اعلانیہ تبلیغ کے شروع ہونے کے بعد جب حج کا موقع آیا تو اس وقت یہ حصہ نازل ہوا۔ حج کے موقع پر مکہ کے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ عرب سے حاجیوں کے قافلے آئیں گے، اور اگر ان قافلوں کے پاس جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دعوت دی تو وہ اس سے متاثر ہو جائیں گے۔ اس بات سے ڈر کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا، اور اس کے لیے یہ سارے کے سارے جمع ہوئے، اور جمع ہونے کے بعد ولید بن مغیرہ نے تمام حاضرین سے کہا کہ اگر آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مختلف باتیں لوگوں سے کہیں تو لوگ ہماری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، اس لیے کوئی ایک بات طے کر لیجیے جسے سب کہیں۔ اب لوگ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ ان کو کاہن کہیے۔ ولید نے کہا نہیں، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے، ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، جیسی باتیں وہ بولتے ہیں اور جس طرح کے فقرے وہ جوڑتے ہیں قرآن کو اس سے کوئی نسبت نہیں۔ کچھ اور لوگ بولے انہیں مجنون کہا جائے۔ ولید نے کہا وہ مجنون بھی نہیں ہے، ہم نے دیوانے دیکھے ہیں، اس حالت میں آدمی جیسی بہکی باتیں کرتا ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کون یہ سمجھے گا کہ محمد جو کلام پیش کریں وہ دیوانگی ہے۔
تو لوگوں نے کہا اچھا پھر ہم انہیں شاعر کہیں گے۔ ولید نے کہا وہ شاعر نہیں ہیں، ہم شعر کی ساری قسموں سے واقف ہیں، اس کلام پر شاعری کی کسی قسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ لوگوں نے کہا اچھا ان کو ساحر کہیں گے۔ ولید نے کہا وہ ساحر بھی نہیں ہیں، جادوگروں کو ہم جانتے ہیں، وہ اپنے جادو کے جو طریقے اختیار کرتے ہیں ہم اس سے بھی واقف ہیں۔ پھر ولید نے کہا ان باتوں میں سے جو کچھ بھی تم کہو گے لوگ اسے الزام سمجھیں گے، خدا کی قسم اس کلام میں بڑی حلاوت ہے، اس کی جڑ بڑی گہری ہے، اس کی ڈالیاں بڑی ثمردار ہیں۔ اس بات پہ ابو جہل نے کہا کہ اچھا تمہاری قوم تم سے راضی نہ ہوگی جب تک تم خود محمد کے بارے میں کوئی بات نہ کہو۔ تو اس نے ولید نے کہا اچھا مجھے سوچنے کے لیے چھوڑ دو۔ پھر وہ سوچتا رہا جس کی تفصیل ابھی ہم اس صورت کے آگے میں پڑھیں گے، تو کس انداز میں اس نے سوچنا شروع کیا، بار بار سوچا اور آخر میں وہ ایک بات لے کر آیا۔ اس نے کہا قریب ترین بات جو کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ تم عرب کے لوگوں سے کہو کہ یہ شخص جادوگر ہے، یہ ایسا کلام پیش کر رہا ہے جو آدمی کو اس کے باپ، بھائی، بیوی، بچوں اور خاندان سے جدا کر دیتا ہے۔ ولید کی اس بات کو سب نے قبول کر لیا، یہ منصوبہ بن گیا اور حج کے زمانے میں یہ لوگ حاجیوں کے درمیان میں پھیل گئے اور انہیں پہلے ہی سے خبردار کرنا شروع کر دیا کہ یہاں ایک ایسا شخص کھڑا ہوا ہے جو بڑا جادوگر ہے اور خاندانوں میں تفریق ڈال دیتا ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا۔ تو انہوں نے تو یہ کام اس لیے کیا، مگر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود ہی سارے عرب میں مشہور کر دیا۔ اب سورت کے ترجمہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لحاف میں لپٹنے والے اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی چھوڑ دیجیے اور حصول کثرت کے لیے احسان نہ کیجیے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ پس جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن سخت مشکل دن ہوگا، کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا اور اپنے اور اسے مال وافر دیا اور حاضر باش بیٹے دیے اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا۔ پھر وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے مزید دوں، ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھتا ہے، میں اسے جلد مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا۔ بے شک اس نے غور فکر کیا اور اندازہ لگایا، سو وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا، پھر وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا، پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسورا، پھر پیٹ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف ایک بشر کا قول ہے، میں جلد اسے سقر یعنی جہنم میں ڈالوں گا، اور آپ کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے، وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلسا دینے والی ہے۔ اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے ہیں اور ہم نے ان کی تعداد ہی کافروں کے لیے آزمائش بنا دی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کریں اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑیں، اور تاکہ دل کے روگی اور کافر کہیں اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو بس وہی جانتا ہے، اور وہ جہنم بشر کے لیے نصیحت ہی تو ہے، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ ڈھل جائے اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بلا شبہ وہ جہنم بڑی ہولناک چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈراوا ہے، اس کے لیے ڈراوا جو تم میں سے آگے نیکی کی طرف بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے۔ ہر نفس نے جو کیا اس کے بدلے وہ گروی ہے، دائیں ہاتھ والوں کے سوا۔ وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، باہم سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں، ان سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے اور ہم روز جزا کی تکذیب کرتے تھے حتیٰ کہ ہمیں موت نے آ لیا۔ پھر سفارشیوں کی سفارش انہیں نفع نہ دے گی، پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے، ہرگز نہیں، یقیناً یہ قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے اسے یاد کرے، اور وہ یعنی کفار اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ وہ تقوی کے لائق اور مغفرت کے لائق ہے۔ سورہ مدثر کی 56 آیات ہیں۔ آئیے اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ آیات کے پہلا مجموعہ جو کہ پہلی سے لے کے 7 آیت تک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کر رہے ہیں
کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. قم فانذر، اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے کو کیا نصیحت کی جا رہی ہے. قم فانذر، کہ آپ اٹھیے اور ڈرائیے. یعنی یہ اب ان کا کام ہے جو انہیں اب ساری زندگی کرنا ہے. کمر ہمت باندھ لیجئے اور لوگوں کو ان کے انجام سے ڈرائیے. اس کے بعد اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان کیجیے. اس کے بعد وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اس بارے میں روایت آتی ہے کہ اس کے معنی ہیں جن کپڑوں کو آپ زیب تن کرتے ہیں وہ ناپاک کمائی سے پاک ہونے چاہیے. یہ بھی معنی بیان کیے گئے ہیں کہ آپ گناہ کے کپڑے نہ پہنیں، اور یہ بھی معنی بیان کیے گئے اپنے کپڑوں کو پانی سے دھو لیں، یعنی کہ پاک کر لیں. مشرک پاکی کا خیال نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ خود بھی پاک رہیں، اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں اور اپنے کپڑوں کو بھی پاک رکھیں. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے دل اور اپنی نیت کو پاک کر لیں. امام حسن بصری کا قول ہے اپنے اخلاق کو اچھا رکھیں. یہ سارے معنی اس کے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں آ گئے. اس کے بعد وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ کے معنی یہ بتائے گئے. حضرت ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے بتوں کو چھوڑ دیں. رجز سے مراد بت ہیں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور آپ زیادہ طلب کرنے کے لیے احسان نہ کریں. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ عطیہ اس لیے، یعنی تحفہ اس لیے نہ دو کہ تمہیں اس سے زیادہ واپس ملے. اور یہ بھی لکھا ہے کہ احسان اس لیے نہ کرو کہ بدلے میں تمہیں اس سے زیادہ ملے. یعنی کسی کے ساتھ بھی جو بھلائی کریں گے، جو خیر اور بھلائی کریں گے، وہ صرف اللہ کے لیے کریں، انسانوں سے لینے کے لیے، طلب کرنے کے لیے نہ کریں. اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ کے معنی ہیں کہ زیادہ خیر اور بھلائی طلب کرنے میں کمزوری نہ دکھائیں. عربی زبان میں تمنن کے معنی کمزوری دکھانے کی بھی ہیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ بھلائی سمیٹیے، خیر سمیٹیے اور اس میں کمزوری نہ دکھائیے، سستی نہ دکھائیے. یہ بھی معنی اس کے لیے گئے. اس کے بعد وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب ہی کے لیے صبر کیجیے، یعنی ان تکلیفوں پر جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں آپ کو آنے والی ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے صبر کیجیے. اس کے بعد جو 8 اور 10 آئے تھے، 8، 9 اور 10، اس میں قیامت کا حال ہے کہ سور میں پھونکا جائے گا. تو اس دن کیا ہوگا؟ یہ دن کافروں پر سخت ہوگا. اور اس کے بعد پھر پوری 11 سے لے کر آیت 29-30 تک اس خبیث شخص کی سرزنش کی گئی ہے جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا، اور جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نعمتوں سے نوازا تھا، مگر اس نے کفران نعمت کی، کفر کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، جھوٹ باندھا اللہ پر، کلام الہی کو انسان کا کلام قرار دیا، اسے جادو قرار دیا. یہاں اللہ نے بتایا ذرنی ومن خلقت وحیدا، چھوڑ دو مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا. یعنی جب یہ پیدا ہوا تھا اس کے وقت اس کے پاس نہ مال تھا نہ اولاد تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے رزق میں بڑھایا، مالم ممدودہ، یعنی بے شمار رزق دیا، وسیع مال دیا. بنی نہ شہودہ کیا ہے کہ اس وقت اس کے پاس ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے ہوا کرتے تھے جو اس کی نگاہوں سے غائب نہیں ہوتے تھے. لکھا ہے کہ یہ جتنے کام اس کے انجام دیتے تھے اس کے غلام انجام دیتے تھے، اور بیٹے اپنے پاس وہ بٹھائے رکھتا تھا اور انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا. کچھ نے ذکر کیا کہ اس کے بیٹوں کی تعداد 13 تھی، 13 تھی، اور حضرت ابن عباس اور مجاہد نے کہا کہ اس کے بیٹوں کی تعداد 10 تھی. بہرحال یہ جتنے بھی تھے تعداد میں، یہ اس کے پاس ہر وقت موجود رہتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ نے اسے قسم قسم کا مال اور بے پناہ سامان دیا تھا. اس کے بعد بھی اس کی یہ خواہش کہ مجھے اور زیادہ ملے. اللہ سے وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اللہ اسے اور زیادہ دے. اللہ نے بتا دیا کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے. عنیدہ کے معنی ہے کہ علم کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا کفر کرنے والا. تو وہ اس طرح کا انسان تھا. اللہ نے اس کا انجام بتا دیا کہ عنقریب میں اسے دشوار گزار گھاٹی پر چڑھاؤں گا. یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ سعودہ جہنم کی ایک چٹان کا نام ہے جس پر کافر کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا. تو یہ اللہ نے اس کا انجام بیان کر دیا ہے. سأرہقہ سعودہ سے مراد جہنم کے عذاب کی مشقت ہے کہ میں اسے مشقت کرواؤں گا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پورا کا پورا واقعہ پیش آیا وہ اس طرح بیان کیا جیسے ہماری آنکھوں کے سامنے وہ آ جائے کہ یہ کس طریقے سے ایروگنٹ اسٹائل میں باتیں کر رہا تھا. پہلے اس نے غور کیا، فکر کیا، اندازہ لگایا، یعنی کیا جھوٹ یہ بول سکتا ہے اس بات کا اندازہ لگایا، اور پھر اس نے کیا کیا؟ نظر پھیر لی. یعنی اپنی تجویز کا اس نے خود دماغ میں جائزہ لیا. پھر اس نے تیوری کو چڑھایا
پھر اس نے آنکھیں سکیڑ لی، پیشانی پہ شکنیں ڈالنی، بصرہ کا مطلب ہے منہ بگاڑ لیا، ماتھے پر بل ڈال دیے اور ایک بدنما سا چہرہ بنا لیا، اور اس کے بعد ثم ادبر واستکبر، اس نے اپنی پشت کو پھیر لیا اور اس نے تکبر کیا، جانتے بوجھتے ہوئے تکبر کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ہم نے ابھی دیباچی میں جو واقعہ پڑھا اس میں یہ خود تمام لوگوں سے پوچھ رہا ہے کہ اچھا بتاؤ کہ ہم کیا کہیں، سب تجویز دے رہے ہیں اور یہ سب کی تجویز کو رد کرتا جا رہا ہے، اور بعد میں یہ خود کہتا ہے کہ ایک ایسا کلام ہے جس کی جڑیں گہری ہیں۔ اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ یہ سمجھ گیا تھا کہ یہ کلام کیا ہے، نہ تو شاعری ہے نہ تو یہ جھوٹ ہے، اور سب کچھ مان گیا تھا دل میں، لیکن اس نے تکبر کیا اور اس نے یہ کہا کہ چلو اس کو جادو کہتے ہیں، یہ تو بس جادو ہے جو اگلے وقتوں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اللہ نے اس لعنتی شخص کا انجام بھی بتا دیا کہ وہ سقر میں جائے گا، اور یہ سقر کیا ہے، آپ کو کیا پتا کہ سقر کیا ہے؟ وہ جہنم ہے جو کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی۔ جہنم کی آگ گوشت، رگ، پٹھے، کھال سب کو کھا جائے گی، ہر چیز کو بدل دے گی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ یہ کھال ان پہ چڑھائی جائے گی اور پھر عذاب دیا جائے گا۔ لواحۃ للبشر، چمڑے کو جھلسا دینے والی، بشر کے معنی چمڑے کے، یعنی ہماری جو اسکن ہے، جلد ہے، اس کو جھلسا دینے والی۔ اس صورت کی 31 آیت جو ہے وہ سب سے لمبی آیت ہے صورت کی، اور اس میں یہ بتایا گیا اللہ نے کہ فرشتے جو کہ دوزخ کے نگران ہیں ان کی تعداد 19 ہے، اور یہ تعداد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے آزمائش بنا دی۔ ہوا یہ تھا کہ مشرکین قریش نے جب یہ بات سنی کہ اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد 19 ہے، تو اس پر ابو جہل کہنے لگا، اے گروہ قریش، کیا تم میں سے 10 آدمی بھی ان فرشتوں میں سے ایک کو قابو نہیں کر سکتے؟ اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام قلدہ بن اسید تھا، اس نے کہا، اے قریشیو، تم سب مل کر ان میں سے 2 کو پکڑ لینا، اور باقی 17 کے مقابلے کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ یہ بہت مغرور شخص تھا، اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ طاقتور تھا، تو اس نے اپنی طاقت کے غرور میں یہ بات کہی کہ میں انہیں پکڑ لوں گا اور باقیوں کو تو میں پکڑ لوں گا، 2 کو صرف تم قابو کر لینا۔ اللہ پاک بتاتے ہیں، وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً، ہم نے جہنم کے داروغے ایسے فرشتوں کو بنایا ہے جن کا نہ مقابلہ کیا جا سکتا ہے اور نہ انہیں مغلوب کیا جا سکتا ہے۔ یہ فرشتے ہیں جو اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اور یہ جو ہم نے تعداد بتائی ہے یہ کافروں کے لیے آزمائش ہے۔ کیسے ہے آزمائش؟ تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں، اہل کتاب جان لیں کہ یہ رسول سچے ہیں، کیونکہ یہ وہی بات بتا رہے ہیں جو کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود ہے، جہنم کے داروغوں کی تعداد۔ یہ بات سابقہ انبیاء کرام پر بھی نازل ہو چکی تھی، اور تاکہ مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو، کیونکہ مومن تو اس بات پر ایمان رکھتے ہی ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے کہا وہ سچ ہے، اور اس کے علاوہ مومنوں کو سابقہ کتابوں میں اس کی موجودگی کا بھی پتہ ہے، لہٰذا مومن اور اہل کتاب دونوں کے ایمان میں اس بات سے اضافہ ہوگا۔ لیکن جو لوگ شک میں پڑے ہیں، یعنی جو لوگ منافق ہیں ان کے، اور جو لوگ کافر ہیں ان دونوں کے شک میں اور اضافہ ہوگا، گمراہی میں اور اضافہ ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات کہہ دی کہ ایک ہی بات کے ذریعے سے جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یعنی جو مثال بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے قرآن میں، کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے ایمان، اس کی وجہ سے ایمان ان کا پختہ ہو جاتا ہے، اور کچھ لوگ جو ہے اس پہ اعتراضات کرتے ہیں، مزید شک میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ 19 کی تعداد پر جو یہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دراصل اللہ کے لشکروں کی تعداد کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لہٰذا کوئی شخص اس وہم میں مبتلا نہ ہو جائے کہ ان کی تعداد صرف اور صرف 19 ہے۔ صحیح بخاری میں اور مسلم اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تو رسول اللہ نے بیت المعمور کے بارے میں فرمایا، جو کہ 7ویں آسمان میں ہے۔ اس کا ترجمہ رکھ رہی ہوں۔ ہر روز 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر ایک دفعہ داخل ہونے والوں کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں جن کے بارے میں کسی کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں کہ آیت نمبر 38 سے 56 تک ایک بات یہ آئی کہ ہر نفس نے جو کیا اس کے بدلے وہ رہن ہے، یعنی گروی ہے۔ اس کے معنی سمجھ لیتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے عمل کے ساتھ بندھا ہوا ہوگا۔ اس کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جس طرح کوئی چیز رہن میں رکھی جائے، ادھار لیا جائے اور رہن میں اپنی ایک چیز رکھ دی جائے،
پھر اس کے بعد جب وہ شخص ادھار واپس کرتا ہے تو یہ جو رہن میں رکھی ہوئی چیز ہے یہ اسے واپس مل جاتی ہے۔ اس مثال کو یہ کہا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے عمل کا گروی ہے، یعنی جب وہ اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کا عمل دیکھا جائے گا۔ اب اس عمل کے ذریعے سے عذاب سے اس کی جان چھٹ جائے گی اگر وہ نیک عمل لے کر آئے گا، لیکن اگر اس کا عمل ایسا نہ ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کی جان چھٹ سکی تو پھر وہ عذاب کا شکار ہوگا، سوائے اصحاب یمین کے۔ اصحاب یمین کے بارے میں بتا دیا گیا کہ وہ اونچے باغات میں ہوں گے اور وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے مجرمین کے بارے میں۔ اب مجرمین کا ذکر آیا کہ جہنم میں جانے والی کون سی چیز ہے جو انہیں جہنم میں لے کر گئی۔ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، یہ دو اہم ترین باتیں آ گئیں کہ ہم صلاۃ ادا نہیں کرتے تھے اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے نہیں تھے، اور ہم مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول تھے، یعنی ایسی باتوں میں گفتگو کرتے تھے جن کا ہمیں علم نہیں تھا، یا ہم گمراہ ہونے والوں کے ساتھ گمراہ ہو جاتے تھے اور ہم روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ اگلی آیات میں جو یہ آ رہا ہے کافروں کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نصیحت سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو اس میں مثال دی گئی ہے کس کی طرح منہ موڑتے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ گدھے ہیں جو کہ شیر سے بھاگ رہے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حق سے نفرت کرنے میں وحشی گدھے جیسے لگتے ہیں جو کہ شیر کے ڈر سے بھاگ رہے ہوں جب شیر ان کا شکار کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کا قول ہے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس بتاتے ہیں کہ عربی میں جسے اسد کہتے ہیں اسے حبشی میں قصورہ کہتے ہیں۔ تو ایک شیر جو کہ کسی جنگلی گدھے کے پیچھے بھاگ رہا ہو تو گدھا کس تیزی کے ساتھ الٹی سمت میں بھاگتا ہے، اس طرح یہ کافر اس نصیحت سے بھاگ رہے ہیں، حالانکہ کلا انہ تذکرہ، یہ تو اصل میں تذکرہ ہے، یہ تو اصل میں نصیحت ہے۔ جو شخص نصیحت حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ اس کے لیے نصیحت بن جائے گا، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ لکھ دے کہ وہ اس نصیحت کو قبول کرے گا اسی کے لیے یہ نصیحت بنے گی۔ باقی کافروں کے لیے یہ بالکل ایسے ہے جیسے کہ یہ کوئی خوفناک چیز ہے، کوئی شیر ہے جس سے کہ یہ پلٹ کے بھاگ رہے ہیں۔ اور کس کے لیے یہ نصیحت بن جائے گا؟ اہل التقویٰ کے لیے اور اہل المغفرہ کے لیے، کہ جو کہ ڈرنے والے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ الحمدللہ سورہ مدثر کی تفسیر مکمل ہوئی، اور اب ہم سورہ القیامہ پڑھیں گے۔ قرآن پاک کی 75ویں سورت یعنی 75 سورت ہے، اور چھوٹی سی 40 آیات پر مشتمل سورت ہے، جس میں منکرین آخرت کو ان کے ایک ایک شبے اور ایک ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ کیوں آخرت اور قیامت کا امکان، اس کے آنے کی ضرورت کیا ہے اور ثبوت کیا ہے کہ وہ آئے گی، اور یہ بھی صاف صاف بتا دیا گیا کہ جو لوگ اس وقت انکار کر رہے ہیں ان کے انکار کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے عقل میں یہ بات سما ہی نہیں رہی کہ آخرت آ سکتی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی خواہش نفس کو ماننا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کے بجائے اپنے دل کی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے یہ آخرت کے آنے کا انکار کر رہے ہیں۔ آئیے سورہ القیامہ کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی، اور قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں، بلکہ ہم تو اس کی پور پور ٹھیک کرنے پر قادر ہیں، بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی فسق و فجور کے کام کرے۔ وہ پوچھتا ہے یوم قیامت کب ہے؟ چنانچہ جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور چاند گہنا جائے گا اور جمع کر دی جائیں گی سورج اور چاند، انسان اس دن کہے گا جائے فرار کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، وہاں کوئی پناہ گاہ نہیں۔ اس دن تیرے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خوب شاہد ہے، اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ اے نبی، آپ اس قرآن کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، یقیناً اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ سے اس کا پڑھوا دینا ہمارے ذمے ہے۔ پھر جب ہم اس کو پڑھوا چکیں تو آپ اس کے پڑھنے کا اتباع کریں، پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمے ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ ان سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا۔ ہرگز نہیں، جب جان
ہنسلی تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، اور وہ سمجھے گا یہ وقت فراق ہے اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی۔ اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا۔ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، پھر اپنے اہل و عیال کے پاس اکڑتا ہوا گیا۔ تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار بلا حساب کتاب چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے پیدا کیا اور اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس سے مذکر اور مؤنث کا جوڑا بنایا۔ کیا وہ اللہ اس بات پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ یہاں پہ سورت کا ترجمہ ختم ہوتا ہے۔ بلا شبہ میرا رب اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے۔ آئیے اب اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ قیامہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یوم قیامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ وہ نفس ہے جو کہ انسان جب شر کی کوئی کام کرتا ہے تو اس پر اس کو ملامت کرتا ہے اور خیر کے کام پہ خوش ہوتا ہے۔ اس بات کی قسم کھائی ہے کہ ہم انسان کی ہڈیاں جمع کر دیں گے، کیوں نہیں بلکہ ہم تو اس کی پور ٹھیک کرنے پہ قادر ہیں۔ اس بات پہ قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے جسم کے سب سے نازک اجزاء جو کہ تمہاری انگلیوں کی پوریں ہیں ان کو ہم دوبارہ سے بنا دینے کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ اور یہ حقیقت آج انسان جان گیا ہے کہ ہر انسان کے مخصوص فنگر پرنٹس ہوتے ہیں، دنیا کے کسی دوسرے انسان کے فنگر پرنٹس اس سے نہیں ملتے۔ اور یہ آیت اسی جانب رہنمائی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے اور وہ ہر چیز کا خالق ہے، اور وہ اس بات پہ قادر ہے کہ یہ پورے تک انسان کی دوبارہ سے جمع کر دے۔ اور کیوں نہیں ہوگا، وہی تو رب ہے جس نے سب سے پہلے اس کے اجزاء کو جمع کیا اور اسے زندہ کر کے کھڑا کیا۔ پھر آگے یہ بتا دیا گیا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، کہ انسان خود جانتا ہے اپنے نفس کے بارے میں۔ اس میں دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ کہ انسان کے کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، یعنی انسان اپنے نفس کی طرف سے جھگڑا کرے گا لیکن اس کے اعضاء اس کے خلاف جھگڑا کرنے لگیں گے۔ اور دوسری بات اس میں یہ آتی ہے انسان اپنے عیوب کو اچھی طرح جانتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی معذرتیں پیش کرے، اندر سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی حرکت درست ہے یا غلط ہے، صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو آیت آئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی تعلیم دینے کے لیے آئی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تیزی سے پڑھنے لگتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ بھول نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرشتے کے ساتھ پڑھنے سے منع کر دیا تھا، اور اس کا حکم ہم پہلے سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ نے یہ بتا دیا کہ آپ کے سینے میں اس کا جمع کر دینا اور زبان پر اس کو جاری کر دینا ہمارے ذمے ہے، کوئی بھی حصہ آپ کی یادداشت سے محو نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس کے مقامات، مشکل مقامات کی تشریح اور ہر قسم کی توضیح یعنی صاف صاف بتا دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہی ذمے ہے۔ اور یہ قرآن کا وہ مقام ہے جس سے بہت ساری فقہی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، اصولی باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ ہم ان میں سے چند کا ذکر کریں گے۔ ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف وحی نازل نہیں ہوتی تھی جو قرآن میں درج ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی وحی کے ذریعے آپ کو ایسا علم دیا جاتا تھا جو کہ مکمل طور پر محفوظ موجود ہے۔ اور قرآن کے الفاظ کی جو تشریح اللہ نے اپنے رسول کو بتائی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل سے اس کی جو تعلیم امت کو دی، اس کو جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس حدیث اور سنت کے سوا اور کوئی نہیں ہے، لہذا یہاں سے حدیث کی اور سنت کی حجت ثابت ہوتی ہے۔ اور بہت ساری ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو اس آیت سے فقہا نے نکالی ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روز قیامت نافرمانوں کے چہرے کیسے ہوں گے۔ ان کے چہرے اداس ہوں گے، ان کے چہروں کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کے رنگ اڑ چکے ہوں گے، ان کی تیوریاں چڑھی ہوئی ہوں گی، اور انہیں یہ سمجھ آ جائے گا کہ ان کے ساتھ کمر توڑ معاملہ کیا جانا ہے، بڑا سختی ان کے ساتھ ہونی ہے۔ لیکن یہاں اس مقام پر ان لوگوں کے چہروں کا ذکر نہیں ہے جو کہ شاد کام ہوں گے، خوش ہوں گے اور جنتوں میں جائیں گے، بلکہ سورہ الغاشیہ میں ان کا ذکر آئے گا۔ اس کے بعد اس وقت کا بیان آ رہا ہے جب کہ موت کا وقت ہوگا۔ کلا اذا بلغت التراقی، نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی۔ تراقی ترقوہ کی جمع ہے، یہ گردن کے قریب سینے اور کندھے کے درمیان ایک ہڈی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ جب موت کا پنجہ تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا، اتنے قریب آ جائے گی موت جو کہ تراقی ہے،
اس کے قریب تک پہنچ جائے گی۔ اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لوگ آپس میں یہ کہیں گے، حاضرین میں سے کوئی کہے گا کہ کوئی ایسی جھاڑ پھونک ہو جس کے ذریعے سے اس مریض کو موت کے پنجے سے چھڑا لیا جائے۔ ایسا کچھ نہیں ہو پائے گا، اور اس وقت پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ اس بارے میں بھی دو رائے ہیں مفسرین کے، کہ ایک یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے تمہاری دونوں پنڈلیاں جڑ جائیں گی آپس میں، اور یہ کہتے ہیں کہ اس وقت دونوں پاؤں ان سے جان نکل چکی ہوتی ہے اور وہ مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، وہ انسان کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے، لہٰذا وہ ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ اور دوسری تفسیر میں یہ بات آئی ہے کہ جب دنیا سے کوچ کرنے کا وقت آتا ہے، آخری دن آتا ہے، آخرت کی طرف جانے کا پہلا دن ہوتا ہے، تو یہ مطلب ہے ساق سے ساق کے ملنے کا، یعنی سختی کے ساتھ سختی مل گئی، ایک امر عظیم کے ساتھ دوسرا امر عظیم مل گیا، اور اس وقت انسان بہت ہی مصیبت میں ہوتا ہے سوائے اس کے جس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا۔ اب اس شخص کا انجام آ رہا ہے جس نے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی، اس نے نہ سچ مانا نہ صلاۃ ادا کی بلکہ جھٹلایا اور پلٹ گیا، اور اپنے اہل و عیال کی طرف پلٹ گیا، اس کو یہ سزا ملے گی۔ اس میں خاص کر یہ آیا ہے کہ نہ سچ مانا اور نہ صلاۃ ادا کی، یہ توجہ کا مستحق ہے۔ یہ بات اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کی صداقت کو تسلیم کر لے تو اس کے بعد پہلا اور لازمی تقاضا یہ ہے کہ صلاۃ ادا کرے۔ دوسرے احکامات کی نوبت تو بعد میں آتی ہے، لیکن ایمان کے اقرار کے بعد کچھ زیادہ مدت نہیں گزرتی کہ نماز کا وقت آ جاتا ہے، اور اس وقت یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ زبان سے انسان نے جس چیز کا اقرار کیا ہے واقعی وہ اس کے دل کی آواز ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا دیا کہ اسے بیکار نہیں چھوڑا گیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سے ٹکڑے سے لوتھڑے سے یہاں تک ایک انسان بنا دیا، اس کے اعضاء درست کر دیے، مرد اور عورت اس میں سے پیدا کیے، کیا وہ رب اس چیز پر قادر نہیں کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ اس کے بارے میں متعدد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آخری آیت کو پڑھتے تو اس سوال کے جواب میں بلا کہتے، یا کبھی کبھی سبحانک اللہم فبلا کہتے، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے ذات پاک، تو ضرور اس پر قادر ہے کہ تو دوبارہ انہیں کھڑا کر دے۔ آئیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یا رب تو اس پر قادر ہے کہ تو مرنے والوں کو دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے۔ سورہ القیامہ کے بعد الدہر آتی ہے، جس میں وہی مضامین آگے، یعنی سمجھے کہ کنٹینویشن ہے لگتی ہے اس کی، اور اس کے بارے میں سورہ الدہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ صحیح مسلم کے حوالے سے بیان ہوا کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن صلاۃ فجر میں الف لام میم تنزیل یعنی السجدہ اور هل اتی علی الانسان کی تلاوت فرماتے تھے، جو کہ سورہ الدہر ہے۔ اسی کا نام سورہ الانسان بھی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہر انسان پر زمانے سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا، ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی، خواہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ ایسے جام سے پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے اس کی شاخیں نکال لے جائیں گے۔ وہ اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو، اور کہتے ہیں بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے۔ ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والے دن، نہایت سخت دن کا خوف کھاتے ہیں، پھر اللہ انہیں اس دن کے شر سے بچا لے گا اور تازگی اور سرور سے نوازے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دے گا۔ وہ جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ شدید سردی، اور اس جنت کے سائے ان پر جھکے ہوں گے، اور اس کے پھلوں کے گچھے ان کے تابع فرمان بنا دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھرائے جائیں گے، شیشے بھی چاندی کے قسم کے، ساقی انہیں ٹھیک اندازے سے بھریں گے، اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں سونٹ کی ملاوٹ ہوگی۔ یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے، اور ان کی خدمت میں سدا نوخیز ہی رہنے والے لڑکے پھرتے ہوں گے۔ پھر تو انہیں دیکھے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں کسی بھی طرف دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا،
ان کے تن پر باریک سبز اور دبیز ریشم کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا رب انہیں شراب طہور پلائے گا۔ کہا جائے گا بلا شبہ یہ تمہاری جزا ہے اور تمہاری سعی قابل قدر ہے، یقیناً ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کیجیے، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے اور کچھ حصہ رات میں اسے سجدے کیجیے اور رات گئے تک اس کی تسبیح کیجیے۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بھاری دن یعنی قیامت کو پس پشت ڈالتے ہیں۔ ہم ہی نے انہیں تخلیق کیا اور ان کے جوڑ مضبوط کیے، اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے اور لوگ لے آئیں۔ بے شک یہ ایک نصیحت ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف کی راہ اختیار کر لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ بے شک اللہ علیم و حکیم ہے، وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں بتا دیا گیا کہ یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جب کہ وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ اب یا تو اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور حین وہ وقت ہے جو روح پھونکنے سے پہلے کا زمانہ ہے جو گزرا، جس میں کہ انسان کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ وہ وقت ہے حین جو کہ حمل یعنی کہ ماں کے پیٹ میں انسان کے اوپر مدت گزرتی ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہوتا۔ اس کو یاد دلانے کے بعد اللہ نے بتایا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا۔ نطفتن امشاج کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ اس کے معنی ہے اختلاط، یعنی ملے جلے ہونے کے، بعض حصہ بعض میں ملا ہوا ہو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مرد اور عورت کا پانی جب دونوں ایک دوسرے میں جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے، اور آگے اس کا مقصد بتا دیا کہ اللہ نے یہ تخلیق کیوں کی، تاکہ وہ آزمائے۔ یہ ہے دنیا میں انسان کی اور انسان کے لیے دنیا کی اصل حقیقت، وہ درختوں اور جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اسی غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، اور ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا، چاہے شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اس آیت میں بتا دیا کہ انسان کے لیے یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور جس چیز کو عمر سمجھتا ہے وہ اصل میں امتحان کا وقت ہے جو یہاں پر اسے دیا گیا ہے، اور جو قوتیں اور جو صلاحیتیں بھی اس کو دی گئی ہیں، جن حیثیتوں میں بھی وہ دنیا میں کام کر رہا ہے، جو تعلقات بھی اس کے دوسرے انسانوں کے درمیان ہیں، یہ سب کے سب امتحان کے مختلف پرچے ہیں، اور اسی امتحان کو دینے کے لیے اللہ نے اس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، سننے کے لیے کان دیے ہیں، دیکھنے والے ہی آنکھیں دی ہیں، اور رستہ بھی دکھا دیا ہے۔ یعنی علم، عقل، آنکھ، ناک، کان دینے کے بعد چھوڑ نہیں دیا، بلکہ رستہ دکھایا، رہنمائی کی، تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ شکر کا راستہ کون سا ہے، کفر کا راستہ کون سا ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو کفر کا راستہ اختیار کرے وہ اپنا خود ذمہ دار ہے، اور اس کے بعد بتا دیا کہ کافروں کا کیا انجام ہوگا، اور پھر بتایا کہ نیک لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ اس کے بعد جنت کی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اور پھر یہ بتایا کہ یہ وہ کون لوگ تھے جو یہاں پہنچے کہ یہ اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے تھے مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ یہ کھانا وہ صرف اللہ کی محبت میں کھلاتے تھے، اور ساتھ میں ان سے یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، اور ہمیں تم سے شکر نہیں چاہیے کہ تم لوگوں کے سامنے ہمارا شکریہ ادا کرو، بلکہ ہم تو یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ڈرتے ہیں اس دن سے جو کہ بہت سختی کا دن ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ان لوگوں سے کیا، ان کھانا کھلانے والوں سے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی سختی سے بچا لے گا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانے کی کتنی فضیلت ہے، اور یہ کھانا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کھلانا ہے، کبھی بھی بدلے کی کوئی خواہش دل میں نہیں رکھنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جنتوں کا وارث بنائے جن جنتوں کی یہاں تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم 30واں پارہ پڑھیں گے تو اس میں بھی جنت کے ان تمام باغوں کی تفصیلات ہیں جسے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ آئیے اب سورہ المرسلات شروع کرتے ہیں۔ سورہ المرسلات میں 50 آیات ہیں، اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لگاتار بھیجی گئی ہواؤں کی قسم، پھر تند و تیز چلتی طوفانی ہواؤں کی قسم، اور مہ برسانے بادل پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم، پھر ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم، عذر ختم کرنے یا ڈر سنانے کو۔ یقیناً تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی، پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا، کہا جائے گا کس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا، فیصلے کے دن کے لیے،
اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے؟ پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے۔ ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے نہیں تخلیق کیا؟ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ رکھا، ایک مقررہ اندازے تک۔ پھر ہم نے اندازہ لگایا تو کیا خوب اندازہ لگانے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی، زندوں کو اور مردوں کو؟ اور ہم نے اس میں مضبوط جمے ہوئے اونچے پہاڑ بنائے اور تمہیں میٹھا پانی پلایا۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ شعلوں سے بچاؤ کرے۔ بے شک جہنم آگ کے اتنے بڑے شرارے پھینکے گی جیسے محل، گویا وہ زرد اونٹ ہوں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ لوگ بول نہیں سکیں گے اور نہ انہیں اذن ملے گا کہ وہ معذرت کر سکیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ یہ فیصلے کا دن ہے، ہم تمہیں اور پہلوں کو جمع کریں گے، پھر اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف چلو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ بے شک متقی لوگ چھاؤں میں اور بہتے چشموں میں ہوں گے اور لذیذ میووں میں، جس قسم کے وہ چاہیں گے۔ کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے جو تم عمل کرتے رہے۔ بے شک ہم نیکوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے۔ اے جھٹلانے والوں، تم دنیا میں تھوڑا سا کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ، بے شک تم مجرم ہو۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہے، اور جب ان سے کہا جائے رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے، پھر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے۔ سورت کا ترجمہ ختم ہوا اور اب اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ شروع کی جو آیات قسمیہ ہیں، 6 تک جو آیات ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس سے مراد فرشتے ہیں یا اس سے مراد ہوائیں ہیں۔ کچھ نے دونوں مراد لی ہیں، اور ان کی کوالٹیز کیا بیان کی گئی ہیں جو کہ فرشتوں پر بھی اور ہواؤں پر بھی لاگو ہوتی ہیں، دونوں کے لیے صحیح ہیں۔ قسم اس بات پر کھائی گئی ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ واقع ہو کر رہے گی۔ پھر اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس دن مجرموں کو جب جہنم رسید کیا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا انطلقوا الی ظل ذی 3 شعب، اس سائے کی طرف چلو جس کی 3 شاخیں ہیں۔ جہنم کی آگ کے شعلے جب بلند ہوں گے اور اس کے ساتھ دھواں بھی اٹھے گا تو اس شدت کی وجہ سے ان کی 3 شاخیں ہو جائیں گی۔ یہ نہ ٹھنڈی چھاؤں والا ہوگا اور نہ شعلوں کی تپش سے کوئی فائدہ دے گا، یعنی کہ آگ کے شعلوں سے اٹھنے والا جو دھواں ہوگا وہ در حقیقت سایہ نہیں ہوگا اور نہ ہی آتش جہنم سے بچا سکے گا، بلکہ وہ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جہنم کی اتنی بڑی چنگاریاں پھینکے گا جیسے کہ بڑے بڑے محل ہیں، یعنی اس کے شعلوں سے محلوں جتنی بڑی چنگاریاں اڑیں گی۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قلعوں کی طرح بڑی بڑی چنگاریاں اٹھیں گی اور وہ سیاہ اونٹوں کی طرح ہوں گے۔ اور یہ کس کے لیے ہوگا؟ بار بار یہ آیت ریپیٹ ہو رہی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ نہ تو انہیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ عذر پیش کریں، نہ ان کو کلام کرنے کی قدرت ہوگی۔ اور عذر کیوں نہیں پیش کریں گے؟ کیونکہ ان کے خلاف حجت قائم ہو چکی ہوگی اور ان کے ظلم کی وجہ سے جو ان کے خلاف بات ہے وہ بالکل پکی ہو چکی ہوگی، لہٰذا ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے لیے کوئی کلام کریں۔ اور اس کے بعد یہ وہ لوگ تھے جبکہ ان سے دنیا میں کہا جاتا تھا کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے تھے، جبکہ دوسری طرف متقین کا انعام یہ ہوگا کہ ان کو کہا جائے گا کہ ہر قسم کے لذیذ پھل اور میوے کھاؤ جو تم عمل کرتے تھے اس کے بدلے میں، اور اللہ تعالیٰ ان کو بطور احسان یہ فرمائیں گے انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کیا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دیا، اور یہ محسنین کا انعام ہے، جو احسان اللہ تعالیٰ ان پر کریں گے وہ ان کے اس احسان کے بدلے ہوگا جو دنیا میں انہوں نے کیا۔ الحمدللہ سورہ مرسلات کی تشریح مکمل ہوئی اور اس کے ساتھ ہمارا 29واں پارہ مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کل انشاءاللہ قرآن پاک کے آخری پارے یعنی 30ویں پارے میں داخل ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔